اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے سورہ الملک کو بہت اچھی طرح سے یاد کر رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے 30-40 لڑکیوں نے ابھی ارادہ نہیں کیا ہے یاد کرنے کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یاد کرنا شروع ہو گئی ہوں گی، کیونکہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں تو پھر وہ چیزیں اور اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہیں، اور ایک ایک دو دو آیت کا سبق مل رہا ہے، پورے ہفتے کا ٹائم ہے، ضرور ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ لوگ بھی ہمت کریں، نیت کریں اور شروع ہو جائیں یاد کرنا۔ آج میں آپ لوگوں کی تجوید کلاس جب آپ لوگوں کی ہو رہی تھی تو میں سن رہی تھی، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ یہ ہوا، ایک منٹ میں شاید کہ وہ پیج ہی کھول لوں تو بات کرنے میں مجھے اچھا رہے گا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اخفا، قلقلہ، یہ سارے رول تھوڑے سے ہم پھر سے ایک بار پھر تھوڑے بھولتے کی طرف جا رہے ہیں، ہے نا، بھولنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پریکٹس میں شاید نہیں ہے۔ تو اس کو، جیسا کہ میں نے کہا، روز کی آیت میں آپ اس کو اگر پریکٹس میں نہیں لائیں گی، آپ یہ سوچیں گی میں پہلے کی طرح تلاوت کر لوں، تجوید کلاس میں ٹیچر کے ساتھ میں خیال کر کے پڑھ لوں گی، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ قرآن اس کلاس کے لیے نہیں سیکھ رہی ہیں، یہاں سنانے کے لیے نہیں سیکھ رہی ہیں، بلکہ ہمیشہ کی تلاوت آپ کی اچھی ہو جائے اس کے لیے سیکھ رہی ہیں۔ تو سارے مخرج بیٹھ کے، جس کے بہت اچھے ہو گئے ہیں وہ تو ریوائز کرے، ہفتے میں 10 منٹ دے لے۔ جن کو کہ ابھی ٹیچر ٹوک رہی ہیں، ٹیچر پکڑ رہی ہیں کہ آپ کا یہاں اخفا مسنگ ہے، یہاں قلقلہ مسنگ ہے، ان کو تو پھر بہت زیادہ مہنگی، جو یہاں پہ آپ کی کلاس ٹیچر لیتی ہیں، ظاہر ہے وہ آپ تو یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ سنیں اور سیکھیں، جیسے یہاں پہ آپ ٹیچر آپ کو سناتی ہیں اور پھر آپ کاپی کرتی ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو وہ غلطی بتائیں، آپ کی غلطی وہ نکال دیں، غلطی بتائیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اخفا کا پوائنٹ بھول رہی ہیں، بلکہ اخفا کا طریقہ بھی بھول رہی ہیں۔ تو ایسے میں پھر آپ اپنے نوٹس اٹھائیں گی اور وہاں دیکھیں گے کہ اخفا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر نے بولا کہ یہاں پہ آپ نے اخفا نہیں کیا یا یہاں پہ قلقلہ نہیں کیا، ہے نا۔ تو وہ جتنے رولز آپ نے سیکھے ہیں وہ بیسک رولز ہیں، بہت زیادہ آپ کو بتائے ہی نہیں گئے۔ تو جب اتنے میں آپ پکی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو سکھایا جائے گا، ہے نا، آگے اور اچھا بھی، اور بھی باتیں ہیں جو ابھی بتائی نہیں گئیں، کیوں؟ کیونکہ چاہ رہے ہیں کہ بیسک اچھا سا ہو جائے۔ تو سورہ الملک ختم ہوتے ہوتے مجھے جب آخر میں تجوید ٹیچر آئے آپ کی، جب آخری 2-3 آیتیں ہو رہی ہوں تو میں نہ دیکھوں کہ وہاں پر کسی کا اخفا مسنگ ہے، کسی کا یہ مسنگ ہے نا، اور یہاں پہ تو جبکہ ٹیچر پہلے پڑھ رہی ہیں، آخر میں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پڑھیں، یہاں تو ٹیچر کو کاپی کرنا ہے۔ تو تب اگر ہمارا مس ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں یاد نہیں ہے وہ رول، ٹھیک ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہاں نون ساکن کے بعد یہ فا آ گیا تو یہاں اخفا ہوگا، پھر اخفا کا طریقہ کیا ہے۔ خیر، میں اب اگر یہاں رہ گئی تو میری اپنی کلاس چلی جائے گی، تو میں واپس چلتی ہوں۔ بس یہ ایک آپ کے لیے ایک تاکید تھی، ایک یاد دہانی تھی کہ جو کچھ سیکھا ہے آپ نے، 20 گھنٹے اپنے تجوید کی کلاس پہ لگا چکی ہیں آپ مخرج اور رول سیکھنے میں، ان 20 گھنٹوں کو کا حق ادا کرتی رہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اگلی تجوید کی کلاس بہت ہی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ سے کہہ دیا گیا اور آپ نے سمجھ لیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو اب قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملے، اور آپ کو پتہ آیتیں ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں سے مل کے بنتی ہیں۔ آپ کو بتایا تھا پہلے کہ آیت کو کبھی آپ جملہ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، آیت جملہ نہیں ہوتی، آیت آیت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آیت کا ترجمہ نہ کبھی جملہ کیا جائے گا اور نہ ہی انگلش میں ورس کیا جائے گا۔ اگر کبھی آپ انگلش میں کلاس لیں تو اس کو آپ کو ورس نہیں بولنا، آپ آیت ہی بولیں گی۔ یہ عربک کا لفظ ہی اس کے اوپر بیفٹنگ ہے، کوئی دوسرا لفظ آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک آیت کے اندر
14-15 جملے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہوا حقن، یہ ایک جملہ ہے، پورا پورا جملہ ہے، اور آپ دیکھتی ہیں کہ یہ آیت کا ایک پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے مل کے آیت بنتی ہیں، اور کبھی کبھی بہت سی آیت مل کے ایک جملہ بھی بن رہی ہوتی ہے. بہت سی آیتیں، 30ویں پارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی آیتیں مل کے ایک جملہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جملے کی پہچان کروائی جا رہی ہے آپ کو، اور وہ شروع کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے جملے سے، جس سے آپ کو بہت آسان ہو، کیونکہ کورس کا نام ہی ہے آسان قرآنک عربک. ٹھیک ہے، تو آسانی سے کوشش کی جا رہی کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ اتنا سمجھ میں آنے لگے، کیونکہ ہم نے آپ کا اتنا وقت لیا ہی نہیں کہ میں بہت بڑی بڑی بات یہاں کروں. اتنا آپ کی سمجھ میں آنے لگے کہ جب آپ تلاوت سنیں یا تلاوت کریں تو آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اتنا پتہ چل جائے کہ اس آیت میں حکم آ رہا ہے، اس آیت میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں خوشی کی بات ہو رہی ہے، کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے. اتنی فیلنگ، جس سے کہ قرآن کو جب ہم تلاوت کریں تو ایک فیلنگ کے ساتھ کریں. اور انشاءاللہ جب اس چیز کو آپ انجوائے کریں گی، تو جب ہمیں کسی چیز کا فائدہ اور لذت مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے محنت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کی بریانی اچھی ہوتی ہے تو ہم اس سے ریسیپی پوچھ کے پھر گھنٹوں کئی کئی بار اس کو محنت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لذت ہم کو چاہیے. یہ تو ہو گئی زبان کی لذت، اور دل کی لذت اس سے بھی بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ آپ کو اسی لذت کا احساس دلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. پھر جس کو یہ لذت مل جائے گی وہ آگے اور محنت پہ بھی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیے کتنا چھوٹا سا سینٹنس ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس، اب جب ہم جملے وغیرہ کرا رہے ہیں تو کلاس میں آنے سے 1 گھنٹے پہلے بیٹھ جائیں گی آپ کلاس کے لیے، اور پچھلے نوٹس کو ایک بار پڑھ کے آئیں گی. ٹھیک ہے، جس سے جب میں بولوں تو آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے اور آپ پزل نہ ہو. میں بتاؤں گی کہ پچھلی کلاس میں، اب پچھلا کلاس تو آپ دیکھ کے نہیں آئی ہیں، تو اب آپ کا دماغ ادھر چلا جائے گا اور آگے بات بن نہیں پائے گی. تو آگے نیکسٹ کلاس سے یہ بھی کرنا ہے کہ کلاس سے پہلے 1-2 دن پہلے نہیں، سیم ڈے آپ کی 9 بجے کلاس ہوتی ہے، فجر سے لے کے اس بیچ. جو بہت ہی بزی ہیں چلے ایک رات پہلے کر لیں، لیکن بالکل کلاس کے قریب قریب کوشش کریں کہ پچھلے وہ نوٹس جو 20 لیسن کے بعد کروائے گئے وہ دیکھ کے آئیں، کیونکہ انہی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. تنوین کا میں نے ایک کام یہ بتایا تھا کہ جب تنوین کسی فریز کے یا جملے کے آخر میں تنوین والا اسم آتا ہے تو وہ جملے کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک کام تنوین کا یہ بھی ہے. اس کے علاوہ کیا کام تھا کہ وہ کامن ناؤن بھی بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی جملے کے اندر تنوین والا اسم آخر میں آئے، شروع میں نہیں آخر میں آئے، اس سے وہ جملہ اینڈ ہو رہا ہو تو وہ جملے کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اب وہ فریز نہیں رہ گیا، اب وہ مرکب نہیں رہ گیا، اب کیا ہو گیا، وہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا یا جملہ بن گیا. جیسے آپ دیکھیں ہوا، پہلے ہم نے اس میں اشارہ کے ساتھ آپ کو جملہ دیے. آج میں پروناؤن جس کو آپ کہتی ہیں انگلش میں ہی شی ہی والا لے کے آئی ہوں، تو اب آپ کا پروناؤن کے ساتھ جملہ آج لے کے آئی ہوں. ہوا حقن، آپ کو پتا ہے ہوا کیا ہے؟ ہی ہے، ہی کی جگہ پہ ہوتا ہے. اور عربک میں تو جو بھی اٹ جو ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے حق یا کتاب یہ تو ہی نہیں ہوا نا، مطلب کوئی بھی چیز جو میل ہے، ہر وہ چیز جو میل ہے اس کے لیے ہوا کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو اور فیمیل کے لیے ہیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ہوا حقن، اب ہوا کا ترجمہ آپ کر دیں وہ، اور حقن حق، اور اب ترجمہ ہوا حق کر کے نہیں. اب اردو میں جو ہم جملہ کمپلیٹ ہونے کا اردو ہندی میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیش لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب آپ لگائیں گی جیسا کہ میں نے لگایا ہے. ہوا حقن، وہ حق ہے. ہوا باطل، وہ باطل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ یہ پورا سب کچھ کریں گی. ہوا بشرن، وہ انسان ہے. یاد رکھیں بشرن کریں گی. ٹھیک ہے، ہوا عدون، وہ دشمن ہے. ہوا صدقن، وہ سچ ہے.
मीनिंग देखें, कोशिश मैंने की है कि आपको बहुत कम याद करना पड़े, सब कुछ बहुत आसान रखने की कोशिश की गई है कि आसान आसान अल्फाज हो। अदुब वर्ड मैं इसलिए लेके आई हूं कि कुरान, और ऐसे अल्फाज भी मैं जरूर लेके आऊंगी नए वाले, जो कि कुरान में रिपीट हो, और अगर बहुत रिपीट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि जब भी शैतान का जिक्र आता है तो अब अल्लाह ताला वाले कहेंगे हुआ अदुव्वुम मुबीन। अब आपको पता ही नहीं होगा कि अदुव्वुम कौन है, मुबीन कौन है ना? मुबीन का क्या मतलब है? तो इसलिए अदुव्वुन मैं लेके आई कि आपको मैं यहां बता दूं कि कुरान में अक्सर इस चीज को, और ये अदुव्वुन, ये शब्द बताती है कि अच्छा खासा बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अदुव्वुन, तो ये हो गया, ये आता है शैतान के लिए। तो इसलिए मैं ये लेके आ गई कि जब फिर कभी आएगा, तो जब आयत में आएगा तो आपको ऑलरेडी याद होगा, तो याद करेंगी आप। हुआ हक़ुन, वो हक है, बार बार याद करेंगी 30 सेकेंड या 1 मिनट तक के लिए। अब मैंने आपको यही एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि हुआ के बाद ये तनवीन वाला आता है, तब ये जुमला कंप्लीट होता है। वॉइस अब कम ही आया करेगी, आपको कान थोड़ा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि तेज बोलने की वजह से ना गला मेरा वो हो रहा है, तबीयत मेरी ठीक नहीं रह रही है। तो मैं सोच रही थी कि यू नो तो इस वजह से सुभान अल्लाह, आपको अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लें। इससे ज्यादा अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगी अपना ना, तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और डॉक्टर कह देंगे कि आप क्लास बंद कर दें, फिर क्या होगा? फिर एक टीचर ढूंढनी पड़ेंगी मुझे, है ना? ठीक है फायजा, तो इसी पे गुजारा कर लें, गौर से सुने। अब मैं ये कह रही हूं कि अभी मैंने आपसे यहां पे बोला, 1 मिनट में देखती हूँ जो कुछ भी मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने तो यहाँ पूरा मैक्सिमम रखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा था जब तनवीन होती है, गौर से सुने, ठीक है, गौर से सुने। अगर आवाज सही नहीं होगी तो मैं आवाज तो नहीं बढ़ा पाऊंगी, हाँ टीचर बदल दूंगी, ठीक है, टीचर ले आऊंगी अपनी जगह कोई। तो हुआ सिद्कुन, तो मैंने अभी आपको बताया कि तनवीन वाला इस्म अगर आखिर में आए तो जुमला कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, यहां भी जुमला है, लेकिन यहां पर तो अब अल वाला आ रहा है। मैंने आपको जब शुरू में क्लास में हुआ पढ़ाया था, तो इस तरह की मैंने स्लाइड्स लेके आए थे हम, इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही हमको दिखता है हुवल हक को, और ये जुमले के आखिर में आ रहा है, या हमको अंदाजा हो जाता है कि ये जुमला बन रहा है, लेकिन ये तनवीन वाला तो है नहीं, है ना? तो जब कायदे के अगेंस्ट कोई चीज जा रही होती है, इस बात को गौर से सुन लें, जब कायदे के अगेंस्ट कोई बात हो रही होती है, उस वक्त जो कुरान को समझता है, जो अरबिक को जानता है, उसको इस बात की फिक्र हो जाती है कि यहां कोई बात है। और इसको अरबिक में कहते हैं हसर। हसर जब भी मैं बोलूं ना, उसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत शदीद, बहुत ज्यादा गौर तलब बात है वो। और इसीलिए तर्जुमा कर देते हैं वही हक है, हुवल हक्कु। हालांकि होना क्या चाहिए था, तनवीन होनी चाहिए थी, तब जुमला कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन जब तनवीन के बजाय अल वाला इस्म आया, जब तनवीन के बजाय अल वाला इस्म आया, तब उसने क्या बताया कि अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सक्लूसिव है, वही हक है, वो ही हक है। उसके हक होने में, देखिए वही हक है, इसका मतलब है वही हक है, ये हल्की सी भी बात लग रही है कि वही हक है, लेकिन उसके हक होने में कोई शुबहा नहीं। ये इस तरह से भी इसका तर्जुमा किया, वो, मैं कैसे करूं, कोई भी उर्दू में सेंटेंस फिट नहीं आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूं। कहने का मतलब है उसके हक होने में किसी किस्म का कोई भी शक नहीं हो सकता, कोई तरद्दुद नहीं हो सकता, चाहे
پوری دنیا نہ مانے پھر بھی وہ حق ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اور اسی لیے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہی حق ہے، هو الحق، وہی حق ہے، حالانکہ اس جملے میں آخری اسم ال کے ساتھ آیا جو کہ قانون یا قاعدے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ عربک میں قاعدے کے خلاف جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آدمی جو پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، وہ الرٹ ہو کہ یہاں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن میں کوئی بھی بات ایسا تو نہیں ہوگا قاعدے کے خلاف ہے تو غلط کہا جائے، اس کو غلطی کی تو کوئی بات نہیں ہے، تو هو الحق کو وہاں پہ وہ چیز اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، یہ جملے میں اور بھی امپورٹنس لے کے آ گیا اس تنوین کا مس ہونا اور اس کی جگہ الانا۔ سب سے پہلی علامت ہی آپ کو یہ بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی اسم یا تو تنوین ہوگی یا ال ہوگا، دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، تو جب تنوین ہے تو ٹھیک ہے وہ سچ ہے، لیکن جب هو الحق کو کہا تو وہی حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت میں یہاں انڈر لائن کر دوں کہ یہ کوئی جلدی میں یہاں بھی وہی نہ لکھ لے، وہی حق ہے، یہ لکھنا ضروری ہے، هو الباطل، اور پھر میں نے کوشش کی وہی لے کے آ جاؤں، لیکن کچھ الفاظ جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے دل میں بھی اترے تو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لے آئے، کیونکہ یہ هو الغفور الرحیم اس طرح کر کے آتا ہے نا، تو ان جملوں کو بھی میں نے سوچا کہ میں لے کے آؤں، تو اس وجہ سے، ورنہ تو میں انہی کو اگر میں یہاں کر لیتی تو مجھے آسانی ہوتی، کاپی پیسٹ کر کے تھوڑا بہت ایڈٹ کر دیتی۔ تو هو الباطل، وہی باطل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی وہی وہی، یہ زور آ گیا، هو الغفور، وہی بخشنے والا ہے، اس کے بخشنے میں، بخش دینے میں کوئی شک نہیں، یہ سب آئے گی میننگ، وہی بخشنے والے کا میں تو بس ایک میننگ آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، بس اتنی میننگ آئی نا اس اردو کے اندر، لیکن اس کے علاوہ بھی اور میننگ ہے۔ فائزہ، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں، یہاں چیٹ میں نہیں لکھیں کیونکہ میں چھوڑ کے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کی کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہوگی، بے شک آپ چھوڑ کے جائیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ آئیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں لکھیں گی تو میں تھوڑی ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، میں ادھر چلی جاتی ہوں، تو هو الغفور، وہی بخشنے والا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس وہی کے اس طریقے میں جو یہ اسلوب آیا، جو جملے کا یہ طریقہ آیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ نارمل ہے، یہ نارمل اور قاعدے کے مطابق ہے، اور یہ اب بہت امپورٹنٹ ہے۔ هو الکریم، وہی کریم ہے، هو الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے، اس جب بھی میں ترجمے میں یہ سب چیزیں آئیں نا تو آپ کو میں بتا چکی ہوں پہلے، تو اگر میں بولوں چاہے نہ بولوں، آپ کو وہ چیزیں خود سے ریوائز کرنی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اپنے نوٹس کو کھول کے پڑھتی رہیں گی۔ فعیل کے وزن میں تین چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ ایک تو بہت زیادہ کا میننگ ہے، دوسرا مسلسل، وداؤٹ اینی بریک، کنٹینیوٹی، کوئی اس کے رحم، یہ رحم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، کوئی بریک نہیں ہے، اور تیسری بات بتائی تھی کہ ترجمے میں والا کا میننگ ایڈ ہوتا ہے، والا کا میننگ، تو یہاں پہ دیکھیں اسی لیے یہاں پر هو الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ غفور میں بھی ہے میننگ بخشنے والا ہے، لیکن اس کا تو آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ بہت کامن آتا ہے اس لیے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کچھ اور تھوڑے سے بڑے جملے لے کے آؤں، دھیرے دھیرے آپ کو ایسے بڑے جملے کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آیت ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی، یہی میری کوشش ہے اور یہی دعا ہے۔ یہ سورہ الفتح سے لی ہے، هو الرسول من اللہ، اب دیکھیں میں پڑھ رہی ہوں تو اسی طرح پڑھ رہی ہوں نا کہ اچھا یہاں پہ یہ ہونی چاہیے تھی، هو الرسول، ٹائپ کرو تو یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہوتی نا، وہاں پہ ٹائپ میں یہ میم ویم چھوٹا والا نہیں ہے، یہ تو پھر آپ نے تجوید کا قاعدہ پڑھ لیا تھا، آپ کو پتا رسول کو میم سے ایسے ہی ملاتے ہیں، ہور رسول، بلکہ اس کو ہور نہیں کہیں گے، سوری، ہور تب کہتے جب الف لام ہوتا،
ہوا ہوا رسول من اللہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ رسول ہے، من رسول ہیں کریں گے ہم، لیکن واحد ہے، ٹھیک ہے، واحد ہی ہے. اچھا، وہ پتہ چلے گا جملے میں، آپا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، اس کو کہ یہ مرکب نہیں ہے، یہ جملہ ہے. جب جملہ آپ دیکھیں میں یہاں لے کے آئی ہوں نا تو یہاں سمجھاؤں گی، بتاؤں گی میں. یہ بس یہاں پہ ایک بات بتائی تھی، یہ آیتوں کے آخر میں جو آتا ہے، یا غفور الرحیم کر کے جو آخر میں آتا ہے، تو میں جب آیت لے کے آؤں گی تو بتا دوں گی آپا. پھر ہوا رسول، اب وہ رسول ہے، لیکن آگے انہی رسول کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے. من اللہ، اللہ سے. اللہ سے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. فرام اللہ، انگلش میں تو فرام اللہ کلیئر ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں جب بول رہے ہیں کہ وہ رسول ہے اللہ سے، تو میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے یہ طرف سے، طرف ورڈ بھی ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ انگلش میں اگر دیکھیں، ہی از رسول فرام اللہ، ہو جا رہا ہے کلیئر. تو وہ اللہ کی طرف سے ایک، اور یہ ایک کا میننگ آپ کو پتا ہے کہ تنوین جو ہے ایک کا بھی میننگ دے رہی ہے، اور رسول ورڈ بھی واحد کا ہے. رسول واحد ہے، رسول پھر یہ راہ پہ پیش لگ جاتی ہے، سین پر تو ہے ہی ہے، یہ واو غائب ہو جاتا ہے. رسول وہ اس کا جمع ہوتا ہے. تو ویسے بھی رسول پتا چل رہا ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے، اور تنوین کی وجہ سے ہم ایک لگا بھی لیں گے. تو وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو میں اس کو دوبارہ سمجھاؤں؟ سمجھ میں آ گیا یہ جو میں نے سمجھایا؟ یہ آپ پہلی سلائیڈ میں سے میں نے کیا ہے، یہاں پہلی سلائیڈ پہ آپ آ جائیں. یہ تو میں نے بتایا کہ یہ خاص اسلوب دیتا ہے، ٹھیک ہے. جملہ اسی سے اینڈ ہو رہا ہوگا، یا میں بتاؤں گی کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جملہ ہے. لیکن یہاں تو پتا چل رہا ہے نا کہ جملہ ہے. ہوا رسولم یہ جملہ تھا، اسی جملے کو آگے اس کو کہتے ہیں، اس کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. خبر آ رہی ہے کہ کیا رسول ہے، رسول کے بارے میں اور ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی تو آپ اردو میں ترجمہ کر رہی تو آپ کو ادھر ادھر سب کرنا پڑ رہا ہے. جب عربک آ جاتی ہے، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب عربک پہ اور کیسے جاتی ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتی، محنت کرنے سے آتی ہے. تو جب محنت کرنے کے بعد عربک آ جاتی ہے، تب ہم کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ہوا کا ترجمہ پہلے ترجمہ کرتے ہی نہیں. پھر ہوا کا ہمیں پتا ہے کہ کیا میننگ ہے، وہ میننگ ہوا ہی دل میں آ رہا ہوتا ہے. پھر رسولم بھی میں سمجھ میں آ گیا کہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا، من اللہ. تو ایسا پھر ہم کو نہیں کرنا پڑتا کہ ہم اس کو ادھر لا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی میں کر رہی ہوں آپ کے لیے، کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے. پیچھے سے چل رہے ہیں نا ہم، کیونکہ اردو میں یہ اسٹائل ہے. لیکن جب ہم عربک کو عربک میں ہی سمجھنے لگتے ہیں تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس اسٹیج پہ جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میں بار بار آج محنت کا ورڈ لا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ اب اس اسٹیج پہ ہیں نا کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونے لگتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ تھوڑا تو آ ہی رہا ہے. پہلے سے تو بہت کچھ آ رہا ہے، تھوڑا نہیں، بہت کچھ سیکھ لیا آپ نے. لیکن محنت ابھی پہلے سے بھی زیادہ ہو جانی چاہیے اس اسٹیج پر. چاہے ہم کو آ بھی رہا ہو تو محنت کیسے کریں گے؟ آسان ہے، آ بھی کیا. لیکن ہم جتنا وقت پہلے لگاتے تھے اس سے زیادہ وقت لگائیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، کہ یہ کانسیپٹ، پرانے جتنے کانسیپٹ ہیں وہ ایک دم آپ کے لیے کیا ہو جائیں. مجھے محاورے زیادہ آتے نہیں ہیں، حلوہ پوری ہو جائے، ہے نا، کہ بس اس کے کچھ کرنا ہی نہ ہو، آرام سے سب کچھ ہو جائے. تو پھر نئے کانسیپٹس میں لے کے آؤں گی، ہے نا. ہوا بشرن، اب یہاں پہ ہی ہو گیا تھا، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک انسان ہے. اور یہ اسی انسان کے بارے میں آگے خبر آ رہی ہے، مثلکم. اور دیکھیں، آپ دیکھیں آیتوں کو، دیکھیں کہ کوئی بھی آیت ایسی ہے کہ آپ کو اردو مثل کہتے نا، مثال سے، مثل تمہارے جیسا، ہے نا، تمہاری ہی طرح کا. تو وہ ایک انسان ہے تمہاری طرح کا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہے، میں یہاں لکھ جاؤں، یہ ہے آپ کا مرکب جاری.
اور یہ ہے آپ کا اضافی. بس میں اتنا بولوں گی، اب آپ کو خود ہی دیکھنا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں، مثلو. مثلو میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے. مثل جو ہے اسم ہے، کیونکہ ورب بھی نہیں ہے نا، اور حرف نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور آگے کم جو ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ انتم جو ہے، یہ یو آل کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یو آل کو میں شارٹ فارم میں لکھ رہی ہوں. یو آل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. انتم جو ہے وہ پیش والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کا کم جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا زیر آگے، اب اس کے آگے زیر آ جائے گی، تو زیر ان الفاظ پہ آئے گی جو پیش سے زیر لے لیں گے. اب انتم پہ تو پیش ہی نہیں ہے، تو یہ زیر کہاں سے لے گا بیچارہ، ہے نا. تو انتم کی زیر والی فارم جو ہے وہ کم ہے. انتم پیش والی فارم ہے، اسی کی زیر والی فارم کم ہے. آپ دیکھیں اس میں بہت لوگ ہوں گے جن کو یہ سب باتیں بہت پریشان کر رہی ہوں گی. تو ایسے لوگوں کے لیے بالکل پریشان نہ ہو، صبر کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے. اور سر میں بالکل درد نہ ہونے دیں، صبر کے ساتھ سنیں. اور اس کے بعد کئی کئی بار ان باتوں کو پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو ہو جائے گا. اس کے باوجود نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر کسی کلاس میں کسی آیت میں آئے گا، میں پھر بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو یہ اضافی ہو گیا آپ کا، کیونکہ یہ مثل ہو گیا بنا التنوین کے، اور یہ کم زیر والی فارم ہے، یہ پیش والی فارم ہے. میں ڈیش کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں اوپر نیچے. اس کے بعد آ جائیے، کیونکہ یہ آگے جو خبر آ رہی ہوگی نا وہ زیادہ تر جاری یا اضافی ہی ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو یہ سارے مرکبات میں نے پہلے کرا دیے. اگر یہ حرف جر مطلب جو زیر دے دیتا ہے وہ یہ والا، آپ دیکھیں لفظ اللہ کے نیچے زیر دکھ گیا ہے نا. تو اگر میں جاری کہہ دوں تو آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ من ہے اور یہ لفظ اللہ کے نیچے زیر آ گئی. اتنا اب آپ کو خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تبھی آپ کر پائیں گے جب اچھے سے نوٹس کا پکا کر لیں. چلے ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں. بہت دن ہو گیا ٹیسٹ نہیں ہوا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھائی میں کمزوری آ گئی ہو. ہوا عدوٌ، وہ ایک دشمن ہے نا، وہ ایک دشمن ہے. اور اس کے بعد لی. اب یہ لی جو ہے، یہ میں یہ بتا دوں یہ بھی اضافی ہے، آئی مین سوری جاری ہے، ٹھیک ہے. میں نے جو کہا کہ جتنی خبر آ رہی ہوگی، سینٹینس یہ ہے پورا، لیکن اسی سینٹینس کی خبر ہے یہ. تو اب یہ اس کے آگے اور بھی خبر آئے گی تو وہ سب اسی جملے کے اندر آ جائیں گی. تو جاری. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لی ہے، اور اسی کے اندر یا میرے. آپ کو پتہ ہے نا یہ پروناؤن سارے یا نہ یہ سب پروناؤن ہے نا. تو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم ہوتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی جر والے حرف ہیں اس کے آگے کنفرم اسمی آ رہا ہوگا اور کچھ نہیں آ سکتا. جو مرکب جاری میں پہلے والا حرف جر آئے گا اور دوسرا حرف آئے گا وہ ہوگا اسم. ہر جگہ اسمی ہوگا، ٹھیک ہے، اسمی ہوگا. اس میں بھی اضافی میں تو دونوں ہی اسم ہوں گے، ٹھیک ہے. میرے لیے، وہ دشمن ہے میرے لیے. تو آپ اس کو اردو میں کیسے بولتی ہیں؟ کسی کو دیکھ کے کہیں وہ دشمن ہے میرے لیے، آپ ایسے بولتی ہیں؟ آپ بولتی ہیں وہ میرا دشمن ہے. اس میرے لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کیجئے گا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ ہے لی پلس یا. لی کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، لیے، اور یا کا پتہ ہونا چاہیے میرا، میرے لیے، ٹھیک ہے. ہوا عدو لک، وہ میرا دشمن ہے. آگے دیکھیں اسی کو میں نے یہاں پہ کیا لی پلس کا. ایک دن میں پروناؤن بھی اچھے سے سمجھا دوں. میں تو سمجھانے میں مجھے نہیں، میں نئی نئی باتیں اور اچھی اچھی باتیں لے کے آؤں. مجھے بس یہ جب کلاس پلان کرتی ہوں تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں لے کے آؤں اور آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، ہے نا. اگر آپ محنت پہ آ جائیں تو میں اور بھی جیسے بھی ان چیزوں کو بھی ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیوں کیا، لیکن پھر ڈر لگتا ہے تو خاموشی رہ جاتے ہیں. ہوا عدو، وہ دشمن ہے، لکا تیرے لیے.
یہ کا آپ کو پتا ہے یو میل تھا نا، تو تیرے لیے کا مطلب ہو گیا وہ تیرا دشمن ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چیٹ میں ہی لکھ سکتی ہیں آپ. اس کے بعد ہے ہوا ادون، اوپر کر دیتی ہوں اسکرین. ہوا ادون، وہ دشمن ہے. بات دشمن تو ایک ہے، اور اس کے بارے میں اب اس کی خبر دشمن کے بارے میں بتا رہے. لہم، ان سب کے لیے. اب یہ کیا تھا؟ لی. اچھا یہاں نہیں رہا ہے، اسکرین چینج ہو گئی. لی اور پلس ہم، تو یہ ہو گیا لہم. یہ لی جو ہے جب ان سب کے ساتھ آتا ہے نا تو لا میں چینج ہو جاتا ہے، اسی لیے میں لکھ رہی ہوں بار بار کہ اب وہ دشمن ہے ان سب کے لیے. اور آپ اس کو اردو میں بولتی وہ ان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. پھر سوچا کہ تھوڑا اور جملوں کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ سب دیکھیں آپ سورہ میں سے ہی لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ ان سب کو سمجھنے کے بعد اس کا رٹا مار لیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پوری قرآن کے ورڈ میننگ کا رٹا مارا ہوا، مطلب ہم اس لیے بتا رہے ہیں ہم مارا ہوا ہے رٹا، کہ آپ کو لگے کہ میں پھر سورہ ملک کا کیوں نہ مار لوں رٹا. ایسے ہی بولتے ہیں نا، شاید پتہ نہیں کیا بولتے ہے نا. مطلب کہ ایک دم اچھی طرح حفظ کر لیں، ورڈ میننگ کو بالکل اچھی طرح حفظ کر لیں سورہ ملک کی بھی. اور جو لیسن میں دے رہی ہوں، خاص کر اگر میں نے آگے آیت لکھ دی، حوالہ دے دیا آپ کو، اگر آیت آگے لکھ دی ہے تب تو آپ اس کو بالکل بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں. ہوا عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے. ایسے ہی کر لیں، الگ الگ بھی کریں، الگ الگ بھی کریں اور ایسے بھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ سارے امپورٹنٹ والے اور جو میری لیسن سے فٹ ہو رہے تھے وہ لیے. تو ہوا ادو، مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، کھلا، جس میں کوئی شک نہیں، ایک دم. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں نا؟ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح. میں بار بار کری، کھلا کا مطلب یہ اوپن والا نہیں ہے، اس کے لیے فتح ورڈ ہے. یہ اس سے سمجھ لیں کہ بیان کرنا کسی چیز کو کہتے ہیں آپ اس چیز کو بیان کر دیجئے. بیان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ چیز کو کھول کے اس کی وضاحت کر دیجئے، یہی ہوتا ہے بیان کا مطلب. ٹھیک ہے، پھر چاہے ہم اردو میں کسی اور میننگ میں کیوں نہ لیں. تو مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہی شیطان کے بارے میں، یہ فریز شیطان کے بارے میں سورہ یوسف میں، ہوا ادو مبین. یہاں پہ شد ہوتی، چلیں ادو، وہ کھلا دشمن ہے. ہوا وہ، ادون دشمن، مبین واضح، کھلا ہوا، وہ کھلا دشمن ہے. ہوا قول فضل. اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا ابھی میں مرکبات تو بتا رہی تھی، تو میں سب لکھوں کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے، کیونکہ یہاں پہ حرف جر تو ہے ہی، میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ پھر آپ کو آسانی ہو. یہ راہ نیچے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسکرین چینج ہو گئی ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اب یہاں پہ ادب مبین، یہ توصیفی صفت والا. ٹھیک ہے، توصیفی. سب کو توصیفی کا پتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتا وہ نو کرے یہاں پر. سب کو توصیفی کا پتا ہے؟ صفت جو بتاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، نیلا آسمان، یہ وہ آلہ ہے. تو کھلا دشمن پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں، نو والے لوگ بس لکھیں، یس والے نہیں. جن کو نہیں آتا ہے وہ لکھیں. یس کا تو مجھے پتا ہے کہ سب کو آتا ہے الحمدللہ. اگر کوئی بھی نو ہے تو مجھے بتا دے. تو یہ یہاں پر ادب و مبین، یہ چاروں لحاظ سے دیکھیں، یہ سنگولر، یہ سنگولر، یہ میل، یہ میل، یہ تنوین، یہ تنوین، ادھر ال نہیں، ادھر ال نہیں، ہے نا. سب کچھ سیم ہونا چاہیے دوسرے والے اسم کا پہلے والے کی طرح. تھوڑا بھول گئے؟ ہاں سبا تو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نوٹس کو اپنے پڑھنا ہے. تو اس کو جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب چاروں لحاظ سے اس کو فالو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی صفت ہے، اور یہ بن گیا توصیفی. اس کا ترجمہ بھی پیچھے سے، کھلا دشمن، وہ کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ توصیفی. اب آپ خود میچ کریں.
चारों लिहाज से मिल रहा है, ठीक है। जितना नजर में आ रहा है वो तो मिल ही रहा है कि तनवीन है तनवीन है, अल नहीं है अल नहीं है। बाकी मैं बता दे रही हूं कि ये मुजक्कर है ये मुजक्कर है, ये वाहिद है ये वाहिद है, ठीक है। तो कौलुन फसलुन, फसल ये फैसला कुन बात है, हुआ कौलुन फसलुन सूरह तारिक में। ये फैसला अल्लाह ताला इसके आगे जो कुछ फरमा रहे हैं वो उसका फैसला हो चुका, वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। वो फैसला कुन बात है। और आप देख रही हैं कि यहां पे तर्जुमा ये का, ये कभी नजदीक वाली बात के लिए ये भी आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे कि हुआ का तर्जुमा, क्योंकि आगे यहां जो बात बताई जा रही है ना, ये बात भी इंपॉर्टेंट समझे। आगे यहां जो बात है वो तो यही बात, अभी यही बात बताई गई, तो फिर यहां पे अब ये वाला वर्ड आना चाहिए था ना, ये वाला। लेकिन एक तो ही के लिए कोई ये वाला वर्ड नहीं है ना, यहाँ कौल के लिए ये प्रोनाउन आ रहा है, तो कौल मुजक्कर है उसके लिए हुआ की ही बात होगी, ठीक है। तो इसलिए ये फैसला कुन बात है। इस ये में क्या मतलब है, ये इट मेल वाला, इस तरह आप समझ जाएंगी शायद। इट के लिए आप करती हैं ना वो का तर्जुमा ये का तर्जुमा, तो ये इस तरह से है। इसको आप ये ना समझें कि ये कोई आदमी है और फिर इशारा दूर की तरफ, ये दूर वाली बात नहीं होती। ये ही में आप वो से कंफ्यूज ना करें, वो के लिए दूसरा लफ्ज जालिका है यहां पर, ठीक है, जालिका मौजूद है। यहां पे हुआ का मतलब होता है चाहे वो नजदीक ही है, वो बस हम उससे बात नहीं कर रहे, वो हमारे पास ही खड़ा है। पिछली ही आयत में यही बात हुई है और उसी के लिए हम कहते हैं वो, ये कोई दूर का इशारा नहीं है, ठीक है। मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पे तो वो है फिर यहां ये क्यों है। इन दोनों का मतलब ये है कि ये किसी मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर की बात हो रही है, बस ये दूर नजदीक की बात नहीं हो रही। तो वाहिद मुजक्कर वो खुला दुश्मन है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो खुला दुश्मन है, वो सामने हाजिर नहीं है। और यहाँ पे वो यही नजदीक में बात हुई है उसके बारे में बात हो रही है कि हुआ कौलुन फसलुन, ये फैसला कुन बात है। फिर इसी तरह सूरह अल-अंबिया में जब कुरान के बारे में, इसीलिए देखें आगे ये लिख दिया काफिरों का कहना है, ठीक है, कि हुआ शेगरुन, वो यानी ये कुरान, कुरान के बारे में वो के कह रहे हैं कि ये एक शायरी है। शेरुन का मतलब क्या है, शायरी, शेर है शायरी, और ये नाउन का तर्जुमा करना था तो इसलिए शायरी, ये एक शायरी है। और ब्रैकेट में लिखा है कि ये से मतलब उनका था कुरान, और ये कहना किसका था, इनकार करने वालों का, जो कुरान का इनकार कर रहे थे। तो वो अपने दिल को तसल्ली और लोगों को गुमराह करने के लिए अपने दिल को भी तसल्ली शायद दे रहे हो, हालांकि दिल मान रहा था, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए वो ये क्या बोलते थे कि ये एक शायरी है। आप देखिए तनवीन की वजह से ये एक शायरी है। यहां पे ये का मतलब है कुरान, और ये कहना किसका था, काफिरों का। अल्लाह ताला जो काफिर कह रहे थे उनकी बात को इस सूरह की इस आयत में यहां पे बताया। हुआ सिहरुम मुबीनुन, ये साफ जादू है। सूरह सफात की आयत नंबर 15, मुबीन देखें साफ जादू है, बहुत क्लियरली मुझे पता है कि ये जादू है, इसमें कोई शक नहीं, वाज़ेह है, ठीक है। ये खुला जादू है या ये साफ जादू है। तो आप देखें यहां पे ये भी फिर सिहरुन मुबीनुन, ये तौसीफी है। ये सब आपकी रिवीजन के लिए है। और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको क्लास में ले लूं, अगर लूं तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी, वरना एक तरह से आप खुद ही अपने को टेस्ट करें। अगर देखते साथ आपकी समझ में नहीं आया और मेरे बताने के बाद आपको आ रहा है, इसका मतलब हालात बहुत खतरनाक हैं। हुआ रिसालतुम मिर रब्बिल आलमीन, हु आप इसको अलग अलग करेंगे इसलिए शद वगैरह यहाँ पे उतनी, हुआ रिसालतुन। और अगर आप चाहें एक्स्ट्रा शद वगैरह जो आप लगाना चाहें अपनी नोट्स में, तो आप कुरान खोल के वहां से लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ेंगे हुआ रिसालतुम मिर रब्बिल, ये मिन भी इधर ठीक है।
تو وہاں سے آپ لگا لیجئے گا. چونکہ ہمیں یہاں الگ الگ آپ کو یاد کرانا ہے تو میں نے الگ الگ کے حساب سے کہ جس سے آپ پہچانے. ہوا وہ رسالتن پیغام، رسالہ پیغام، ر سین لام اس کا روٹ لیٹر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور پیغام کا یہاں پہ مطلب ہے ناؤن ہے یہ. تو ہوا رسالتن، یہ پیغام ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. یہ رب العالمین تھا، یہ ربو کی پیش جو ہے وہ زیر میں من کی وجہ سے چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے رب العالمین، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں بھی وہ لی جو تھا اس کی وجہ سے چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا رب، اس لیے میں نے یہاں پہ رب ال لکھا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہاں پہ تو رب ال ہے اور یہاں پہ تو انہوں نے رب ال لکھ دیا. یہ رب ال ہی ہے، من کی وجہ سے یہ زیر میں چلا گیا. تو وہ پیغام ہے یا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، اور آگے اس پیغام کے بارے میں خبر ہے کہ رب العالمین کی طرف سے. ہم نے بتایا کہ فرام دا لارڈ آف دا ورڈس ہوگا، لیکن آپ جو ہے اس کو سے جب اردو میں صرف کریں تو آتا نہیں ہے صحیح سے، اس لیے طرف سے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پیغام ہے، یا پورا کریں پھر، وہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ اور کیسے ان دونوں کو جوڑوں؟ اتنا، یہ ہے آپ کا اضافی، یعنی رب العالمین جو ہے وہ اضافی ہے، اور مر ربی جو ہے وہ آپ کا جاری ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ کسی جملے میں جو آگے ایکسٹرا خبر آ رہی ہوتی ہے وہ ان مرکبات کی ہی آ رہی ہوتی ہے. جو آپ نے 4 5 مرکبات سیکھے انہی کی خبر آ رہی ہوتی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آنا چاہیے، انجوائے کر رہی ہوں گی، بس مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرے اور آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کو شوق دے، خیال دے دے کہ چلیں، وقت تو سب کے پاس ہے، میں تو اس بات کو نہیں مانتی، وہ خیال دے دے کہ ہمیں کتاب کھول کے بیٹھنا چاہیے. دعا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی صبح کے اذکار سے ہی میں نے لی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جیسے ہی آپ نے دعا دیکھی ہے تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے یہاں پر کہ رضی تو، یہ تو، اب یہ پاسٹ ٹینس کا ورڈ ہے نا. جیسے ہی تو کی علامت دیکھی آپ نے، اور یہاں کوئی اسم کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ فعل ہے، اور تو کے ساتھ پتا چل گیا کہ میں راضی ہوئی، اور لڑکا کوئی ہوگا تو میں راضی ہوا، یا میں راضی ہوئی ہو چکی تو آپ سمجھ نہیں نا کہ کنفرم ہو گیا. میں راضی ہوں بھی کر لیں، میں راضی ہوئی، وہی صحیح پڑ رہا ہے. یا ہوا، دونوں. میں راضی ہوا یا میں راضی ہوئی، یہ میں کا میننگ اس تو سے، یہ علامت ہے یہاں پر. باللہ، اللہ سے، یہاں پہ اللہ کے ساتھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ سے، میں راضی ہوئی اللہ سے، رضیت باللہ. ٹھیک ہے، اگر کبھی تھوڑی سی عربک آ جائے تو کبھی جب کوئی مشکل ہو، کوئی، اتنا ہی بول لیں رضیت باللہ. کوئی مشکل ہے، کوئی مشکل آئی تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی مشکل بغیر اللہ کی مرضی کی نہیں آتی، تو بس اس پہ یہ بول لیں رضیت باللہ، اتنا ہی بول لیں کہ میں راضی ہوں اللہ سے. کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے دل میں. اس آزمائش میں انشاءاللہ تعالی پوری اترنے کی کوشش کروں گی. اتنا بولنے کے بعد یہ بول، اس لیے میننگ سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک لفظ کی میننگ یاد کریں. ٹھیک ہے، کبھی اچانک، اچانک جب کوئی
सर पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, आप यकीन करें कि दुआएं भी भूल जाती हैं। दुआ भी अक्सर सोचते रहो दिमाग में कि ये दुआ थी, वो दुआ का वो पहला वाला लफ्ज ही नहीं आता। तो क्योंकि वो दुआ हमने बस अरबिक में इसी तरह, और ऐसा होता होगा शायद आपके साथ भी। तो ऐसे में जब हमें मीनिंग याद होगी तो छोटा सा ही फ्रेज बोलने का अगर हमें, हमारे दिमाग को होश है, तो रदी तो बिल्लाही, इतना भी बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। रदी तो बिल्लाही। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब कि, और ये आगे रब्बन, रब होने से मैं राजी हूं। अब यहां पे अब इस दुआ को समझिए, तो मैंने आपको बताई कि इतना भी याद करके एक छोटी सी दुआ बना के पढ़ ले। मैं राजी हूं अल्लाह के रब होने से। मैं मानता हूं, मैं इस बात पे राजी हूं, मैं राजी हुआ अल्लाह के रब होने से। राजी हो ना हो, अल्लाह रबी है। ठीक है। यहां पे तो बस हम अपनी एक बात अल्लाह के आगे रख रहे हैं कि मैं इस बात पे बहुत राजी, का मतलब भी वो उर्दू वाला राजी न ले, बहुत खुश हूं, बहुत इत्मीनान है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह है इस बात का कि अल्लाह ही हमारा रब है। ठीक है, ये सारी फीलिंग इस राजी के अंदर है। सिर्फ उर्दू वाला राजी मत ले लीजिएगा। रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राजी हुआ अल्लाह के रब होने से, और इस्लाम के, मैं पूरा लिख दूं इस तरह, दीन होने पर। मतलब हम किस किस बात पर राजी हैं? इस बात पर राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, दीन हमारा इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। नबी या हमारे यहां पे नहीं है, सॉरी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। ठीक है। तो इन तीन बातों की हम अल्लाह ताला के आगे सुबह शाम के अस्कार में, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, यहां पे जितनी बार ये बी आ रहा है ना, ये ताकीद के लिए, देखिए तर्जुमे में तो मैंने नहीं किया ना, ताकीद के लिए आ रहा है। हम बहुत ज्यादा ताकीद के साथ ये बात कह रहे हैं कि मैं राजी हुई अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर। तो अगर हम इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं, तो ये जबान से ही हम कह रहे हैं या अमल करके भी कह रहे हैं? अमल करके फिर हमको, जब हम ये सुबह शाम अगर हम ये कह रहे हैं, तो सुबह से फिर शाम तक हमें इस दीन पर कायम रह के दिखाना होगा, तब हम शाम में फिर कहेंगे, फिर शाम से सुबह तक कायम रहेंगे। वबिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर हम ये अब एक तरह से ये वो कर रहे हैं, क्या कहूँ, कॉमिनेंट कहूँ कि वादा टाइप का कर रहे हैं। जब हम राजी हैं तो हम, इसका मतलब क्या है कि उसी हिसाब से हम जिंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के दीन होने पर, और नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। तो अगर हम इस बात पे राजी हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर हमें आना होगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करके हमें दिखाना होगा। तो ये आपकी दुआ इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं सूरह अल मुल्क पर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे, और जो हमारे पास 35 मिनट्स हैं, उसी 35 मिनट्स में इंशाअल्लाह ताला हम इस, इसको कर ले जाएं इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा 1 मिनट का मैं ब्रेक लूं।
آپ لوگ چیٹ میں اگر لکھنا چاہیں، اگر کسی کو جیسے میں پڑھاتے وقت تھوڑا منع کرتی ہوں، لیکن اب چیٹ میں آپ کی کوئی بھی بات ہے اب تک جو میں نے پڑھایا ہے تو آپ اس 30 سیکنڈ کے اندر لکھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں سورہ الملک۔ مجھے آج کی آیت بتانے کے لیے پچھلی آیت کو بھی تھوڑا سا بتانا ہوگا، کہ بس اس کا میں لفظی ترجمہ، اور چونکہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تبھی سمجھ میں آئے گا، تبھی سمجھ میں آئیں گی آج کی آیات۔ پچھلی آیت دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم لوگوں نے 16 کی تھی، جی ہاں۔ امن تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان یہ کی یخسفا وہ دھسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ یعنی زمین، تمور لرزنے لگے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ فرحت اور شمع، جب میں نے کہا تھا کہ میں 1 منٹ کا بریک لے رہی ہوں تو آپ لوگ اس وقت کلاس میں نہیں تھی کیا؟ کیونکہ اس وقت تو میں نے کہا تھا کہ میں خاموش ہونے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں اگر آ رہی ہے تو الحمدللہ، الحمدللہ۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے تھے، ہم جو زمین پہ اتنے آرام سے چلتے ہیں اور اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو آرام سے اس کو لیتے ہیں کہ زمین کو تو ایسے ہی رہنا ہے، وہ تو کچھ، ہم پھر اسی وجہ سے بے خوف ہو کر، یہاں بے خوف کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسی زمین پر ہم بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ زمین جو اتنے سکون سے ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اتنی اللہ نے تابع کیا ہوا ہے نا، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو کہ ہم جس طرح چاہ رہے ہیں استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ پچھلی آیت میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کر دیا تمہارے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹ کلاس کی آخری آیت میں یہ بتایا تھا کہ تم اتنے بے خوف ہو گئے، تمہیں کہ جو بھی، سبحان اللہ، یہ اس بار کی ہے، نہیں نہیں پچھلی، کہ جو آسمانوں میں ہے وہ چاہے تو دھسا دے تمہیں زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بتایا کہ اس کی قدرت کیا ہے، اس کی
اگر وہ ذرا سا ایک اشارہ کرے تو یہی زمین جو کہ ہمارے انڈر میں ہے، ہم اس کے اندر ہو جائیں. ابھی جو ہمارے انڈر میں ہے، مطلب میں ہماری تابع ہے، پھر ہم اس زمین کے اندر ہو سکتے ہیں. یخسفا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زمین کھل جائے اور چیز اس کے اندر چلی جائے، لوگ اس کے اندر چلے جائیں، بلڈنگ اس کے اندر چلی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک خبر کے بعد دوسری خبر، دوسری خبر کے بعد تیسرا ڈرامہ، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا. تو اسی کے بعد اب یہ آیت آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ پچھلی آیت میں، کیونکہ ظاہر یہ سورہ ہے، یہ کنٹینیویشن ہے، ایسے بریک بریک ایک ایک آیت میں پھر وہ بات آ نہیں پاتی. تو اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پچھلی آیات کو بھی نہ صرف وہ پڑھ کے آئیں، تفسیر بھی تھوڑا سا سوچ کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آگے کی آیات بہت اچھی طرح دل پہ اتریں گی. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اپنی قدرت کا ہمیں احساس دلایا تھا. ایک بات اور میں سورہ ملک کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ ملک، الملک اس کا جو نام ہے، اس سورہ میں، پوری سورہ کے اندر جو بھی کام، وہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. جیسے آسمان کی تخلیق، اور جو بھی آپ پوری سورہ میں دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، صرف اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اور جو صرف، اور جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، جو چیزیں ہم کو وہ ان چیزوں کا ذکر ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کر سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق ہمارے لیے نہیں کر سکتی. یہ بھی اس سورہ کی بہت خوبصورت بات ہے. آپ ہر آیت پہ غور کیجئے گا کہ جو کام، جو چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں ذکر کی ہے، اب جیسے زمین کو ہمارے تابع کیا ہے، تو اس زمین کو اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے مسخر نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ زمین کو میرے کنٹرول میں دے دے، ہے نا، میرے لیے مسخر کر دے. یہ ایک اگزامپل دیا میں نے. اور اس طرح پوری 30 آیات کو دیکھیے گا کہ صرف اور صرف انہی چیزوں کا اس پوری سورہ میں ذکر ہے جو صرف اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے یا کر سکتا ہے. ام، اب آپ کو اس کی میننگ پتا ہے، ٹھیک ہے. ام کیا سوال پوچھنے کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے. حمزہ، خالی حمزہ بھی کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا میننگ جب کسی لفظ کا حصہ نہ ہو اور الگ سے آ رہا ہو تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو کیا، امن تم، امن میں آ گئے تم. اب امن کا مطلب امن میں آ گئے تم، اور یہاں پہ اسی امن میں آ گئے تم کو ایک دوسری طرح سے بے خوف ہو گئے تم. امن میں آ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں خوف میں نہیں ہے ہم. امن خوف کا اپوزٹ ہے. تو بجائے امن میں آ گئے تم، بے خوف ہو گئے تم. تم اور یہ تم لوگ، یہ تم آپ نے جو علامت میں پڑھا تھا، ہم، کم، تم، میں ہمیشہ آپ کو لیسن کا نام بولوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اور جب تم کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا تو بتایا تھا یہ لفظ پاسٹ ٹینس کے یعنی ماضی کے فعل میں لگ کے آتا ہے. اس لیے دیکھیں، بے خوف ہو گئے تم. تو اس طرح ترجمہ، اگر آپ وہ ساری علامتیں اور علامتوں کے ساتھ ترجمہ اچھی طرح سے اپنے لیسن کیا ہوا ہے تو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. میں بار بار کہہ رہی ہوں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی. پھر بھی ہم کو یاد کرنا ہی ہوگا. حالانکہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی آیت میں اس کے پیچھے کوئی لفظ آئے گا، وہ اس پاسٹ ٹینس کا ترجمہ پھر ہم فیوچر میں بھی کر لیں گے، کیونکہ اس کے پچھلے والے لفظ نے مجھے ہنٹ دیا، کلو دیا. اس لیے آپ کو اس اسٹیج پر تو حفظ کرنا ہی ہے، یاد کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے بتایا میں نے کہ تم آ گیا تو یہ جمع کا بھی پتا چل گیا اور پاسٹ ٹینس کا بھی پتا چل گیا. کیا، امن تم، بے خوف ہو گئے تم. من، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اور من جو ہوتا ہے
यहाँ तो ये वर्ड भी तो लिख दूं। और मिन ये हर्फ है, और ये हर्फ जर है। ठीक है, तो मिन मन में बहुत फर्क है। उससे जो, पिछली आयत याद कीजिए, अल्लाह ताला ने कहा धसा दे और ये कर दे ना, उसके बाद वही कह रहे हैं। और क्या बेखौफ हो गए तुम उससे जो फिस समाई आसमान में है। और ये क्या हो गया आपका जारी। आसमान में है, अन ये के, अन का मतलब होता है के। और ये अन जो होता है ना, बस सुन ले, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि मैंने बताया युरसिलू होता है, वर्ड युरसिलू होता है। ये युरसिलू क्या है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर वाला है। ठीक है। लेकिन अब ये अन आके यहां पे देखिए, अब ये अन यहां पे आया, अब इसका तर्जुमा हम कर रहे होंगे वो भेजे, हालांकि वो भेजे फ्यूचर ही की बात हो रही है। एक मिनट मुझे लिख लेने दे पहले। ये हो गया इसका तर्जुमा। और ये हो गया इसका। अब देखिए वो भेजे, ये फ्यूचर की तो बात हो रही है ना, फ्यूचर का ही मीनिंग आ रहा है कि क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमान में है, कि वो भेजे। ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फिस समाई आसमान में क्या है, और यहाँ पे हमें कि अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श अजीम पर बैठा हुआ है ना, अर्श अजीम अर्श पर है। और ये फीलिंग इस उसमें डालने की एक ये भी बात देखें कि अल्लाह ताला का तो कंट्रोल हर जगह से हर जगह है। लेकिन आप देखिए ऊप हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई इस बात पे समझें कि एक इंसानी समझ के लिए कि जो हमारे साइड में खड़ा होता है वो शायद कि हमें उतने अच्छे से ना देख सके, है ना। लेकिन कोई चीज जब आप ऊपर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है, हम यहाँ पे बैठ के हम पूरे मेलबर्न को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम हवाई जहाज में होते हैं हमें पूरा मेलबर्न दिखाई देता है। ठीक है। एक ये भी फीलिंग लेके दिल में आइए कि अल्लाह ताला ऊपर बैठा हमको हर चीज करता देखता है, और हम इसी जमीन पर गुनाह करते हैं। और अल्लाह ताला बता रहे मैं चाहूं तो जमीन को क्या ना कर दूं। तो जब कोई गुनाह हम करें तो हमें ख्याल आना चाहिए कि अभी इसी वक्त चाहे अल्लाह ताला जमीन फट जाए और हम इसमें चले जाएं, इसी वक्त कुछ हो सकता है। और फिर हमें इस्तगफार की मोहलत, कभी कभी जब हम कोई गुनाह करते हैं अल्लाह ताला वाकई नाराज हो जाता है जब, है ना, तब वो इस्तगफार की भी मोहलत नहीं देता। ठीक है, इस्तगफार की भी मोहलत नहीं होती। तो ऐसी चीज से बचना चाहिए, डरना चाहिए। आई मीन अयुरसिला, कि वो भेजे, अलैकुम। अब ये अला, ये जारी हो गया, ये क्या था, अला। और इसके आगे वर्ड ये कुम जो है ये जेर वाला है ना। अभी आज मैंने आपको बताया कि कुम जो है वो जेर वाला वर्ड है, तो इसलिए ये जारी। अलैकुम, तुम पर यानी तुम लोगों पर, आपको पता है हुम कुम तुम, तो ये पूरा अल्लाह का मतलब होता है पर, और कुम का मतलब होता है तुम लोग। हासिबा, पत्थरों वाली आंधी, मतलब अब ये जब भी ये सब बातें हो तो आप अल्लाह ताला को समझें। ठीक है। और जब इस तरह की आंधी, बहुत शदीद आंधी, तेज आंधी, ऐसी आंधी जो अपने साथ पत्थर भी उड़ा लाए, पत्थरों वाली आंधी। मैंने आपको बताया था एक बार शायद कि
अरबिक में डिफरेंट टाइप की आंधियों के लिए, डिफरेंट टाइप की बारिशों के लिए, डिफरेंट टाइप की हवाओं के लिए अलग अलग नाम है। हवाएं कई तरह की हैं, बस वो एक छोटा सा वर्ड आ जाता है और उस वर्ड में पूरा पैराग्राफ छुपा होता है कि ये किस तरह की हवा होगी। अच्छी हवा होगी, नेमत वाली है, राहत वाली है, या अजाब वाली है। तो बिल्कुल इसी तरह खास सेबा, पत्थरों वाली आंधी। अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या, हम बेखौफ होके जो कुछ करते रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। पत्थरों वाली आंधी। फसतअलमूना, अब ये मैं लगा दूं, फ, सा भी एक अलामत होती है, और सौफा अगर किसी लफ्ज के आगे दिख जाए, ये दोनों भी अलामत होती हैं किसी लफ्ज से पहले, तो वो फेल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सा है, और फ तो आप जानती हैं, फ तो एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये है, और फिर ये वर्ड है आपका जो आपने अपने लेसन में याद किए हुए, तालमूना। सेम यही वर्ड आपने याद किया हुआ है, तुम जान लोगे। तो फ का मतलब हो गया पस, मतलब ये बता रहे हैं अल्लाह ताला, बजाय इसके कि ये चीज आ जाए हमको, अल्लाह ताला ने बता दी, हमें यकीन होना चाहिए और हम सुधर जाएं। बस अनकरीब, इसका मतलब अनकरीब का मतलब होता है, अगर किसी के लिए थोड़ा ज्यादा इंग्लिश, अरे आई मीन उर्दू का वर्ड पढ़ रहा हो, तो वो याद कर ले, जल्दी ही। तुम, अब ये देखिए, ता से पता चल गया तुम, आइन लाम मीम से जानना यानी इल्म, जान लोगे, और ये ऊना से पता चल गया लोग, तुम लोग। आपके तर्जुमे में ये लोग नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर रही हूं। तुम जान लोगे। आप चाहें तो पूरा याद कर लें, चाहे तो, अगर आप नोट से, अगर वो जो मैं स्क्रीन भेजती हूँ बाद में उससे याद करेंगे, तब तो आप तुम जान लोगे करेंगे। अगर इस पेज से याद करेंगी तो तुम लोग जान लोगे याद कर लेंगी, दोनों सही है। तो ये फ का मतलब है पस, स का मतलब है अनकरीब। ये सा और सोफा दोनों का ही मतलब अनकरीब होता है। और तुम जान लोगे, ये थर्ड वाला, कैफा, किस तरह या कैसा। जो लोग अरब मुल्कों में रहे हैं वो इस वर्ड को सब जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है, कैफा हालू का, कैफा हालू की, क्या हाल है आपका, है ना। कैफा वर्ड सबको पता होता है, कैस कैसा। अब मैं कैसा, देखो इस यहाँ पे मैं लीन की तरह पढ़ रही हूँ कैफा, तो उर्दू में भी कैसा बोल रहे हैं, हालांकि ये क्या होना चाहिए, कैसा। राफिया, मैं तो हमेशा पूरा पीडीएफ भेजती हूँ, है ना। ये तो कहने की बात ही नहीं है, मैं तो पूरा पीडीएफ भेजती हूँ। आपको पहले पीडीएफ नहीं मिले क्या? नहीं मिले तो बताएं। कैफा, कैसा, नजीरी। अब ये लफ्ज बहुत समझने वाला है, ठीक है। जी बाजी का क्या मतलब है, मिले या नहीं मिले। कैफा, कैसा, नजीरी। अब देखिए, कोई लफ्ज भी जेर, मैं इस बात को जो मैं कहती हूं कि किसी लफ्ज के जेर में जाने की कोई वजह होती है। राफिया, आप रेड डॉट ग्रुप में नहीं है? जल्दी जल्दी चैट में जवाब दें। क्यों नहीं है? आपको तो फाइन लगेगा। ठीक है, 5000 फाइन भेजे, फिर मुझसे बात करें। मैंने तो कितनी बार शेयर किया कि रेड डॉट ग्रुप तो बने हुए जमाना हो गया, सारे पीडीएफ वहां जाते हैं, रिमूव कर दिया गया। चले ठीक है, आप मुझसे बाद में बात कीजिएगा, ठीक है। ठीक है राफी, आप बात कीजिएगा अभी क्लास में, ध्यान दें। मैं भेज दूंगी आपको पिछले सारे पीडीएफ, परेशान ना हो। कैसा, आई मीन कैसा, सॉरी, कैसा। ये क्या कह रही हैं आप, 3 नंबर दोबारा लिखो हो आपने? अच्छा, ठीक।
चलिए, जजाकल्ला। असल में बोलना, लिखना, सोचना सब एक साथ चल रहा होता है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब बहुत गौर से सुन लें सब लोग, चैट को छोड़ दे, मेरे पास आ जाए, और इस पॉइंट को बहुत गौर से सुने। किसी भी लफ्ज के जेर में जाने की कोई वजह होती है, और वो दोनों वजहें आपको पता है, दो वजह होती है, दोनों पता है। उससे पहले हरफ जर होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये कैफा है, इससे पहले हरफ जर नहीं है। फिर आपका कोई, अब ये कैफा हर्फ है, ठीक है, ये इस्म नहीं है। या फिर वो मुरक्कब इजाफी होना चाहिए। मुरक्कब इजाफी में भी होता है ना कि उससे पहले कोई इस्म होना चाहिए जो कि अल या तनवीन के साथ ना हो। तो चले, ये अल और तनवीन के साथ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस्म भी नहीं है। तो यहां पे इसके जेर में जाने की कोई वजह होनी चाहिए, और वो वजह मैं अब बताने जा रही हूं, आप गौर से सुने। ये वर्ड था दरअसल, नदीरी। क्या था ये वर्ड? नदीरी, जिसका मतलब है डराना मेरा। डराना, नदीर का मतलब होता है डराना, और ये था एक्चुअली मुरक्कबे इजाफी। नजीर डराना या मेरा। अब ये या जो है, ये हजफो कर दिया गया, ये अल्लाह ताला ने या को छुपा दिया। लेकिन ये जेर का, ये या की वजह से यहां जेर आई थी, एक्चुअली ये वर्ड ये था, ये चलें ऊपर मैं और खोलती हूं इसको। ये था नदीरुन प्लस या, इस तरह ये मुरक्कब इजाफी बन रहा था। तो आपको पता है मुरक्कब इजाफी बनना है तो ये तनवीन तो हटना पड़ेगा ना, उसकी यही शर्त थी कि पहला इसम जो हो अल और तनवीन के बगैर हो। तो ये तनवीन को हटाते हैं, सिंगल कर दिया। अभी भी बात नहीं हुई, क्योंकि ये या जो थी, ये मेरी वाली या जो होती है, ये अपने से पहले जेर चाहती है। तभी जबान पे आसान होगा। नजीर हुई, कैसा लग रहा है, नदीर हो, क्या पढ़ू, कैसे पढ़ू, नहीं पढ़ा जा सकता। ये और या साकिन मिला के नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। इसकी कोई आवाज अरबिक में नहीं है। जबर होता तब तो मिला लेते, आई कर देते ना, जैसे अभी जबर के बाद या कई फा, इसका तो चले रूल मिल जाता है। लेकिन उई, यहां पेश और या का कोई रूल नहीं है। तो ये पेश के साथ या साकिन मिल नहीं सकता था, ठीक है। वैसे भी ये वाले या में और इस वाले या में भी फर्क है। ये या हर्फ का फर्क है, ये या तो एक वर्ड है। ये मेरा वाला वर्ड है, माइन माई वाला, ठीक है। तो अब ये या जो होती है, ये अपने से पहले जेर चाहती है, तो इस वजह से ये जेर में चेंज हो गई यहां पर। तो ये बन गया इस तरह से नदीरी, ठीक है। नदीरी डराना मेरा। लेकिन आप देख रही हैं पिछली आयत, देखिए पिछली आयत तो यहां पे है नहीं, इसीलिए अलग अलग कर लेने में वो हो जाती है। यहां पे आ जाइए। अब पिछली आयत थी, आप देखें तमूर, आप देखें खबीर, सुदूर, सगीर, कबीर, खबीर, आप देख रहे हैं सब तमूर। अब यहाँ पे नजीरी के बजाय अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या को हदफ किया, और ये हो गया नजीरी। जबकि हम आयत के साथ जब हम वक्फ करेंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे नजीर। तो ये सब के साथ इसी पैटर्न पे आ गया ना, आप समझ रही हैं। ये है खूबसूरती कुरान की। इस तरह से अल्लाह ने हमारे लिए कुरान को खूबसूरत भी बनाया। नदीरी भी कर देते अल्लाह ताला, तो हमें पढ़ना था। हम यहाँ पे पढ़ते, यहाँ तक पढ़ते तमूर, यहाँ पे पढ़ते खबीर, यहाँ पे पढ़ते अन्नुशूर, और यहाँ पे पढ़ते नदीरी। तो हमें पढ़ना था ना, अगर अल्लाह ताला यहाँ पे यह कहते तो हमें पढ़ना ही था। लेकिन हमारे लिए, एक सुनने वाले के लिए भी बहुत अच्छा। फिर बताएं, अगर तजवीद के साथ अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या किसी म्यूजिक, किसी गाने बजाने की जरूरत है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो ये या गायब हो गई,
ٹھیک ہے، یہ یا غائب ہو گئی، لیکن یہ زیر ہم کو اس یا کے ہونے کا پتہ دیتی ہے، ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ یہاں پہ یا تھی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا دی۔ آپ دیکھیں کسی بھی اس سے پہلے کہ میں پھر بار بار مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے، آپ آج کی دونوں آیتوں میں یہ تھا، اس وجہ سے میں لے کے آئی۔ یہاں پہ دیکھیں، سب میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پیچھے کسی وجہ سے پیش ہے، اگر یہاں زیر ہے تو اس کے پیچھے کسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، باقی سب دیکھیں یہاں پہ پیش تمور ہی یا تمور کیف نذیری یہاں پہ کیوں ہے، تو یہ الرٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عربک ہم کو، تھوڑی سی نہیں تھوڑی زیادہ سی جاننی پڑے گی، اور اس کے لیے بہت زیادہ سی محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ نذیری ڈرانا میرا، تو یہ زیر بتا رہی ہے، میں اس کو ریڈ سے کر دوں، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا متکلم تھی، وہ جو یا اور نا والا چیپٹر ہے نا، یا نا والا چیپٹر، اس چیپٹر والی یا تھی، اور اس کا ترجمہ ہوگا، میں اس کو ریڈ سے ترجمہ بھی کر دوں جس سے آپ سوچنے پہ مجبور ہوں، ڈرانا میرا۔ اب آپ دیکھیں میں پڑھا رہی ہوں لیکن میرا دماغ جو ہے نا وہ صبا آفرین ہے کون ہے، انہی میں لگا ہوا ہے، رافیہ زینب میں، کہ وہ اتنے دن سے اگر گروپ سے ریموو تھی تو کتنے سکون سے تھی، وہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، پی ڈی ایف نہیں مل رہا ہے، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ فکیفا، چلیں دماغ کو ادھر لگاتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ یہ سلائیڈ اوپر رہ گئی، مجھے نیچے شفٹ کرنا تھا، وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلے یہ ہے، تو یہ ہے آپ کی، میں یہاں لکھوں فرسٹ سلائیڈ، بس یہیں پہ چھوڑ دوں کیا؟ کیونکہ 5-3 منٹ میں تو ہو نہیں پائے گا یہ، کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کوشش کرتی ہوں، اللہ ایکسپلین نہیں کروں گی، بس ترجمہ کر لیتی ہوں۔ وَلَقَدْ، اور، و اور، لا، البتہ، قد، تحقیق، یہ دونوں لا اور قد دونوں یقین کے لیے، یہ دونوں الفاظ بہت شدید یقین کے لیے، کیسے لکھوں؟ یقین، اور یہ بہت آئیں گے قرآن میں، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا یقین کے لیے آتے ہیں یہ دونوں الفاظ، اور جب بھی لقد کے بعد کوئی بات آئے تو بہت غور سے پڑھیے اس کو، اور البتہ، تحقیق، کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اس نے جھوٹ بولا، تو یہ تھا مطلب کذبا کا، ٹھیک ہے، کذبا، اس نے جھوٹ بولا، اس طرح کے الفاظ بھی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کذبا ہوا، اب فوراً دماغ جانا چاہیے کہ جب یہ شد ایسے ہی تو نہیں آ گئی، کوئی وجہ ہوئی، ٹھیک ہے، تو جب ورب اس فارم میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود، ظاہر وہ خود جھوٹ بول ہی رہا ہے، اگر کسی دوسرے کو ہم کہیں کہ وہ جھوٹا ہے حالانکہ وہ سچا ہے تو ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اس نے جھٹلایا، کسی دوسرے کی بات کو وہ جھٹلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے، ایک تو دیکھیں جھوٹ بولنا سمجھ میں آتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن آپ کو میں کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو دونوں میں فرق ہو گیا نا، اس کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، وہ خود جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھٹلایا، اب وہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے جھٹ
لایا، دونوں پاسٹ ٹینس کے ورڈ ہیں، تو یہ شد نے دیکھیں اتنا فرق کر دیا. تو یہاں اس کا میننگ ہوگا جھٹ لایا. الذین، اب ظاہر ہے جھٹلایا تو کسی کو جھٹلائے گا نا، ان لوگوں کو. اس کو ہسٹری پتا تھی، اس قرآن میں بھی پڑھ رہا تھا اور ہسٹری کی کتابوں میں بھی پڑھ رہا تھا کہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیے. قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، وہ بات ہو رہی ہے. اس کو عمل کیسے ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے ان باتوں کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبا، جھٹلایا، ان لوگوں کو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے. اب یہ من قبلی جاری اور قبلیہم اضافی، ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ، تو یہ ہے 4th پیج، بعد میں پیج نمبر ڈالوں گی. تو کیسا، ف، تو، کیفا، کیسا، کانا، تھا. اب یہاں پہ بھی دیکھیے نکیری، یہ جو زیر ہے یہاں پر، یہ کانا بھی کوئی ایسا نہ حرف جر تو نہیں ہے. یہ کانا، یہ تو خود بھی ناؤن ہے، فعل ہے، سوری، ورب ہے. تو یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم ہے. عذاب میرا، بلو سے ہے، یہ بلو ہے. دیکھیں نکر کا تو آپ پہلی بار دیکھ رہی ہیں نا کہ نکر کا میننگ بھی عذاب ہے. نکر کا مطلب ہے کسی، اس چیز کو بھی بہت ہی واقعی اگر غور کیا جائے اور قیامت کا سین سوچا جائے اور پھر اس لفظ کو دیکھا جائے. قیامت کا سین کیا، دنیا میں جب عذاب آتے ہیں، کہ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ رب ہے نا ہمارا، ہماری ہماری کیئر کر رہا ہے، ہمیں ہر حال میں کیسا رکھ رہا ہے. اور جب عذاب آتا ہے، اس لیے یہاں پہ عذاب کیا کہ لا تعلقی. ہم کو بھی کبھی کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی جب دیکھتی ہیں کہ ایسے ایسے سین دیکھتی ہیں یا اس طرح کے ارتھکویک دکھائی دیتے ہیں، اس طرح کے سیلاب دکھائی دیتے ہیں، تو ایک سیکنڈ کو جب اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کو سوچو، رحیم اور رحمان ہونے کو سوچو، پھر اس کے بعد جب وہ عذاب دیکھو، تو کیسی دونوں چیزیں کیسی محسوس ہوتی ہیں. ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے نا، ہمارا دل سمجھ نہیں پاتا، دماغ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی چیز کا یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے، یہ نکیر ورڈ اگر سمجھ میں آ جائے، نکیر کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق ہو جانا. استغفر اللہ العظیم. مطلب اللہ تعالیٰ پہچان، جیسے کوئی انسان کسی کو، آپ کیسے بتاؤں کہ کوئی کسی کی بہت کیئر کر رہا ہے اور اچانک وہ لا تعلق ہو جائے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے، اب چاہے وہ مصیبت میں ہے چاہے وہ جس میں ہے. تو نکیر کا مطلب یہ ہے کہ لا تعلق ہو جانا. تو اس لا تعلقی، اب اللہ اگر لا تعلق ہو جائے تو وہ کیفیت کیا ہے، پھر وہ عذاب کی کیفیت ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آئی، تب ہمیں بھی یہ تب وہ دل میں وہ جو کیفیت کبھی کبھی رہتی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو کتنی محبت کرتا ہے. پھر اسی وقت یہ عذاب بھی اس طرح کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب جس وقت عذاب ان کے اوپر آیا تو ایسا ہو گیا جیسے، میں بتا نہیں پا رہی ہوں. تو نکیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نہ جو اس کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گی، میں ڈکشنری کا میننگ بھیجوں گی، اس کا میننگ ہوتا ہے نہ پہچاننا. یہاں پہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر لا تعلق والی، دیکھیں تعلق تو ختم نہیں ہوگا ہمارا، تو اللہ تعالیٰ کے ہم بندے غلام رہیں گے ہی، اللہ تعالیٰ ہمارا رب رہے گا ہی.
لیکن جس وقت عذاب آ رہا ہے تو ایسی فیل ایسا ہے جیسے لا تعلقی کی بات آ گئی، اس وجہ سے وہ عذاب ان لوگوں پر آ پڑا. ٹھیک ہے، تو نکیر میں یہ میننگ ہے لا تعلقی کا، عذاب میرا. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر یہ عذاب تو اس لا تعلقی کے اندر وہ سینس آ رہا ہے. اصل میننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ he did not care. کیا میں بتاؤں، جو وہ محبت کا تعلق تھا وہ ان گناہوں کی وجہ سے، اس شیر ہو کر زمین پہ رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے، وہ اس سیکنڈ جس وقت عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ لا تعلقی کی فیلنگ کر دی، وہ عذاب کی شکل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عذاب کی میننگ. نون کاف را کا میننگ ہوتا ہے کسی کو پہچاننا لا تعلق ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ کیئر والی فیلنگ کا چلا جانا. تو یہ لا تعلقی جو ہے وہ جس چیز میں وہ اسی کو کہا گیا عذاب. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے سے منسوب کر رہے ہیں. وہ لا تعلقی بہت ہی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، وہ لا تعلقی کی فیلنگ بہت اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ترجمہ کیا گیا عذاب. ٹھیک ہے، اس آیت کو، ان تینوں آیتوں کو پچھلی دیکھیں، کچھ کنیکشن نہیں بن پاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ لوگ ورڈ میننگ یاد کریں، پھر پوری آیت کی ایک کلاس میں پوری آیت کی پوری 30 آیتوں کی تفسیر کی جائے گی، تب پچھلی آیت سے کنیکشن بنے گا، پچھلی باتوں سے کنیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. ٹھیک ہے، وقت ہمارا ختم ہوتا ہے تو اس وجہ سے کلاس کو ختم کر لیتے ہیں یہیں پہ. امید ہے کہ سمجھ میں پیج نمبر بھی ڈال دوں. ایک منٹ، پھر پیج نمبر تو میں بعد میں بھی ڈال سکتی ہوں. 1 2، پھر یہ ہے 4، اور یہ ہے 3. کہنے کا مطلب یہ کہ ان آیات میں کہ جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی جب ان کے پاس جیسے آج یہ جھوٹ لا رہے ہیں یا جیسے آج ہم جھوٹ لا رہے ہیں، تو جب ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا. تو جب تو کیسا تھا عذاب میرا، مطلب تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر دیکھ لو کہ انہوں نے جب جھٹلایا تھا تو کیسا تھا عذاب میرا ان کے اوپر، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو. تو ان سب کی باتوں کو، یا ہم اور بھی جیسے دیکھیں تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سبق لے لینا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں بھی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مثال بنا دیں، ہم کیوں نہ دوسروں کی مثال سے دیکھیں اور سدھر جائیں، اور اس نکیر کی فیلنگ کے اندر کبھی بھی نہ ہمارا اللہ ہم سے ہو. اس بات کو بہت، یہ نکیر لفظ بہت، نکیری یہاں بھی وہی ہے کہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. میں یہاں لکھ دوں نکیری، اور پھر یہ یا کیا، یہ حذف ہو گیا، اور یہ زیر بتاتی ہے کہ یا یہاں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیر آئی ہی تھی یا کے لیے، یہ زیر یا کے لیے آئی تھی، ورنہ یہاں پہ کیا تھا، یہاں پیش ہوتا، اگر یہ یا نہ ہوتی کوئی دوسری چیز ہوتی تو یہ زیر نہیں آتی، یہ زیر یا کے لیے آئی تھی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بہت اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگی یہ بات. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں 17 18 بار، میں مطلب ہو سکتا ہے ایگزیکٹ میں نہیں بول رہی ہوں، ایسے بہت ساری، سورہ بقرہ میں بھی 2 جگہ اس طرح سے آیا ہے، وہاں بھی میرا کا ترجمہ آتا ہے. تو یہ بات اگر سمجھ جائیں گی تو آگے بھی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی انشاءاللہ. چلے اجازت دیں، میں پہلے کلاس ختم کر لوں. میں دیکھ رہی تھی 1 2 لوگوں کے ہینڈ ریس تھے، میں بعد میں لے لیتی ہوں، اور ان سے بھی بات میں یہیں پہ کر لیتی ہوں. الگ سے بات کرنے کا پھر مجھ سے ہو نہیں پاتا کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ اتنے دن سے. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.